हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, वो हजरत की बारगाह में ना को बंदा आ गया, अर्ज करता है हजरत बड़ा परेशान हूं रिज़्क़ के हवाले से, को वजीफा बताएं हजरत। आपने फरमाया बेलिया इस तरह करना, रोज तूने 100 बार इस्तिग़फ़ार करनी। हजरत जी बड़ा ताकतवर वजीफा है अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन शर्त इतनी है कि पहले किसी के पास बैठ के सीखो करनी कैसे है। हम तो जो इस्तिग़फ़ार करते हैं उसके लिए फिर इस्तिग़फ़ार की जरूरत है जी। ना कोई नदामत, ना कोई शर्मिंदगी, ना अपने किए पे कोई पशेमानी। हजरत ये कौन सी इस्तिग़फ़ार है? इस तरह है अस्तग़फिरुल्लाह, भाई ये तो अल्लाह से माफी मांग रहा है, इस तरह माफी मांगी जाती है? ये कौन सा स्टाइल है माफी मांगने का? बस इतना करो हजरत, किसी के पास बैठ के इस्तिग़फ़ार करने का तरीका सीख लो, फिर देखो इस्तिग़फ़ार में ताकत कितनी है। सिर्फ हमने सीखा नहीं किसी से, बल्कि ये तो बातें दूर रह गई है। 6-7 साल इस गुनहगार ने भी इमामत करवाई है, बुजुर्ग भी साथ बैठे हुए हैं, हमें तो आज तक हजरत जी मस्जिद में आने का तरीका नहीं आया। वजह क्या? सिर्फ सीखा नहीं किसी से। और सिर्फ हजरत मैं सही कह रहा हूं, ये सिर्फ है महबूब की उम्मत, नहीं तो एक एक को नाम लेके निकाल दिया जाए मस्जिद। चल निकल तू भी, चल सुलेमान, तुझे तो आज तक हमारे घर में आने का तरीका नहीं आया। ऐसे आते हैं 6-7 साल हजरत इमामत कर, मुसल्ले पे बैठे होना, नमाजी आ रहे हैं, मुंडे चौड़े की थे वो भाई, वो इस चाल की तो बाहर इजाजत नहीं। वला तमशी फिल अर्दी मरहा वलन तबलुगल अर्दा वल जिबाला तूला, इस चाल की इजाजत तो वो बाहर नहीं, तो उस चाल से रब के घर में आ रहा है। ये तो सिर्फ महबूब की उम्मत है हजरत, कट दे नहीं है हजरत, एक एक ना ले के उठान, चल निकल बाहर। वो ऐसे आते हैं हमारे घर, तू मुजरिम नहीं, तेरी चाल मुजरिम वाली थी। ये हजरत सैयदुना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या माए रोज मालिक बिन दिनार पैदा करती हैं? लिखा है हजरत हज के लिए चले बसरा से, हजरत लोगों ने सवारी पेश की, हजरत नहीं बैठे, पैदल चल पड़े। लोगों ने उसकी हुजूर बड़ा तवील सफर है, तो क्या पैदल ही जाएंगे? फरमाया हाँ। तो उसकी हुजूर वजह क्या पैदल जाने की, सवारी पे क्यों नहीं बैठ रहे? फरमाने लगे यार ये बताओ, अगर भागा हुआ गुलाम अपने मालिक की बारगाह में सुलह करने जाए तो उसको सवारी पे जाना चाहिए कि चल के जाना चाहिए? लेकिन सुलह करने आता कौन है मस्जिद में? सुलह करने आता कौन है मस्जिद में? हम तो एक्सरसाइज करने आते हैं, एक्सरसाइज की और सुलह करने कौन आता है? इसलिए पुत्र बहुत जरूरत है कि हम बहुत कुछ सीखें, मस्जिद में कैसे आना है सीखें, जिक्र कैसे करना है सीखें, दुरूद कैसे पढ़ना है सीखें, इस्तिग़फ़ार कैसे करनी है सीखें, है? मस्जिद में कैसे आना है सिर नीवा करके, झुक के हजरत। लेकिन हजरत इधर तो जगहों पे लड़ाइयाँ होती हैं और नमाजी लड़ते हैं बेखाने में, अल्लाह उलमा बैठे हुए हैं। मस्जिद में अपने लिए कोई जगह मुकर्रर करना मकरूह है और तंज़ीही नहीं तहरीमी है। अपने लिए कोई जगह मुकर्रर कर लेना, ये मेरी जगह है। साडा ते मेरा ते जिहड़ा हजरत होवे ना कि उन्होंने कहंदे ने, साडा जिहड़ा मौज़िन है, मैं तो कदी कदी उन्होंने उत्थे खिलारना, मैं खलो उत्ते, ये अंदर वाला काम खराब ना हो जाएगा, बदला करो जगह अपनी। कभी कभी वो पीछे भी पड़ा करो जाके, ताकि ये मामला न बन जाए कहीं। सीखो हजरत कैसे आते हैं हजरत, हम तो मुजरिम हैं हजरत। मैंने कहा ना बहुत कुछ। ये टिंड आप देख रहे हैं, जुमेरात को ये चूड़ा जो है ना वापस आया है मदीना पाक से है। और हजरत जी उसे जेड़े जिन्होंने टेस्टर लाया ना, मैं चेक करी की कहता भला, कोई कहता होटल नहीं चंगा, कोई कहता रोटी नहीं चंगी। बस जिन्होंने टेस्टर लाया हजरत, होता ना बातों बातों में, जिन्होंने टेस्टर लाया भला की कहता है, कोई कहता होटल नहीं चंगा, कोई कहता कमरे नहीं। और तू चंगा है, तू अपनी बात कर पहले, उस मुबारक खिते की तो बात बाद में करेंगे ना, तू पहले अपनी कर, तू चंगा है। तुझे तो फिर बुला के उन्होंने होटल में कमरा दिया है, बेड है, तू फिर भौंक रहा है कि कमरा नहीं चंगा, होटल नहीं चंगा। तू बता तू चंगा है?
तू बेड़ियों के लायक है, तू हथकड़ियों के लायक है, तुझे नारे जहन्नम में जलना चाहिए। और शुक्र कर तुझे उन्होंने अपने शहर मुबारक में बुला लिया। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, सीखो उलमा से। जिन्नू टेस्टर लाया जी उथे होटल नहीं चंगा। अल्लाह हज़रत ये जो आप उधर जाके करते हैं ना, नहीं चंगा नहीं चंगा, ये तो बातें कल खुलेंगी, लेकिन जो पाक लोग हैं लिखा है उनको उत्थे ही गिरफ्त। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के लिए लिखा है, ये मदीना पाक हाजिर खिदमत थी जी, दही खाने को चाहा, इन्होंने बाजार से जाके दही लिया, वो जब दही खाया ना, दही खट्टा था हजरत, जुबान से बस इतना निकल गया, ओए मदीने का दही अन्ना खट्टा, उत्थे गिरफ्त हुई है। 6 माह तक हजरत गिरिया जारी करती रही, माफी मांगते रही, सिर्फ एक जुमला जुबान से निकला। 6 माह बाद माफी मिली और आवाज आती है, राबिया तेरी इतनी जुर्रत, और कहना था तो ये कहती दही खट्टा है, ये क्यों कहा कि मदीने का दही खट्टा है, मेरे यार के शहर को बीच में ले आई। ये तो बातें कल होनी है जाके। तू था उस होटल के भी लायक, तुझे काम नहीं अपने याद सुलेमान मिसबाई जो सियालकोट में करतूते खिलार के गया, फिर भी तुझे यार शहर में बुलाया, होटल में कमरा भी दिया। लेकिन क्या है अजीब, बहुत कुछ बेटा सीखने की जरूरत है। मदीना पाक जाना है, पहले इन उलमा के पास आओ, अदाब सीखो जाने के, वहां कैसे जाना है, वहां के मामलात क्या हैं, उस शहर मुबारक की शान क्या है। ये होटल, ये हजरत किबला, ये साहिवाल जामिया फरीदिया मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला, बड़ी खूबसूरत शख्सियत है। उन्होंने हजरत अपनी बड़ी मारूफ ज़माना किताब है मदीनतुर रसूल हजरत, उसमें हजरत ने लिखा है, कहते हैं कि जब कभी भी मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर होने के लिए घर से निकलता ना, तो रास्ते में मुझे एक दीवानी औरत मिलती थी, जिसको मैंने ना पागल समझ के गुजर जाना है, पागल है कोई। कहते एक दिन क्या हुआ, ऐसा कुछ कर्म हुआ कि मैं बड़े तवील वक्त तक रियाजुल जन्नत शरीफ में हाजिर रहा। कहते रियाजुल जन्नत शरीफ से उठा और जो है ना मैं बाबे जिब्रील से पैर और जन्नतुल बकी शरीफ है, उधर भी काफी देर कहते मैं बैठा रहा। कहते जब बाहर निकला ना, तो दिल में ख्याल क्या था, ओए मंजूर अहमद कैसा सोना शहर है मदीना पाक, एक वो जन्नत है 7 आसमानों के ऊपर, ठीक है जी, उसमें जाने के लिए पहले मरना पड़ेगा, फिर कब्र, फिर हशर, फिर सवाल, फिर जवाब, फिर मिजान, फिर सूरज सवा नेज़े पे, हैं जी, फिर जनाब वो फिर पुल सिरात है, फिर पुल सिरात, फिर भी पता नहीं डायरेक्ट जन्नत का आर्डर होता है कि नहीं होता, कि फिर भी पता नहीं जन्नत का आर्डर होता है कि नहीं होता, कि वाया जहन्नम जाना पड़ता है। लेकिन मदीना पाक कैसा सोना शहर है कि बंदा अपनी जिंदगी में 2 बार जन्नत की सैर कर आता। फरमाते ये मैं सोच रहा हूं और चलता जा रहा हूं, कहते मुझे नहीं पता कब मैं उस दीवानी औरत के करीब आ गया। और फरमाते वो उठ खड़ी हुई और मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहती क्या, या अखी ताल इस्मा कलामी, भाई ठहर मेरी गाल सुन, अल्लाहुल अज़ीम अल्लाहु हई व रसूलुहु हई, मुझे अल्लाह की अजमत की कसम, अल्लाह भी जिंदा है और अल्लाह के महबूब भी जिंदा है। तो कहते कि मैं सोचता जा रहा हूं कि कैसा सोना शहर मुबारक है, 2 जन्नतें, कभी रियाजुल जन्नत शरीफ, कभी जन्नतुल बकी शरीफ। कहते मैं पता नहीं कब अम्मा जी के सामने आ गया, उठ खड़ी हुई और अपना हाथ मेरे कंधे पे, और बड़ी फसीह अरबी में, जिन्हें कहते ना पढ़ी लिखी अरबी, इधर एक अरबी बोलते हैं ना, वो सानू नहीं समझ आती, वो की बोलते हैं इधर, ठीक है, फसीह अरबी इधर, पढ़ी लिखी अरबी जो है, उसमें उसने कलाम किया, या अखी ताल इस्मा कलामी, भाई ठहर मेरी गाल सुन के जा, तू क्या कह रहा है कि मदीना पाक में 2 जन्नतें हैं, वल्लाहुल अज़ीम अल्लाहु हई व रसूलुहु हई, मुझे अल्लाह की अजमत की कसम, अल्लाह भी जिंदा है और अल्लाह के महबूब भी जिंदा हैं। और अपने अंदर से ये बात आज निकाल के मदीना पाक में 2 जन्नतें हैं, बल्कि अल मदीनतु कुल्लुहा जन्नतुल फिरदौस, मदीना सारे का सारे जन्नत है। तू मैं होटल का रोना रोन डे है, तू जन्नत में आए हैं अल्लाह के बंदे हैं यार।
یا رسول اللہ. آج نہیں تو کل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ ہے. ماشاء اللہ، واہ جی، کی یاد کرایا ڈاکٹر صاحب نے کہ بڑا پرانا نعرہ ہے. اللہ کرے جی رمضان شریف جی پھر مدینہ مدینہ ہو جائے. اس لیے پتر بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھو پہلے بیٹا. اور وہ جو امام اہل سنت نے کہا تھا نا، ارے سر کا موقع ہے ہو جائے، ایویں حضرت چانس ملتا ہے اور بندہ ضائع کر دیتا ہے. مجھے بھی 2017 میں حضرت پہلی بار کرم ہوا اور اس چوڑے نے نا لاچا پہنا ہوا تھا نیچے تہبند، اوپر میں نے کھلا سا کرتا، اور وہ بھی کافی دن ہو گئے تھے میں نے چینج نہیں کیا تھا، تو وہ بھی ذرا نا تھوڑا میلا میلا سا ہو گیا ہوا تھا. اسمیل نہیں آ رہی تھی کوئی بھی، ویسے ذرا میلا میلا لگ رہا تھا. تو کیونکہ اسمیل والا تو بے ادبی ہے نا پتر، اندر جانا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. ویسے وہ تھوڑا پریس بھی نہیں تھا تو تھوڑا نا، تو گنبد شریف کے بالکل سامنے نا میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور گنبد شریف کی زیارت کر رہا تھا. کبھی آنکھیں بند کر لیتا، پھر حضرت مجھے کچھ فیل ہوا کہ جیسے نا میری گود میں کسی نے کوئی چیز رکھی ہے. میں نے آنکھیں کھولی تو 8 ریال تھے، دو ریال کے نا نوٹ تھے، 8 ریال تھے. میں نے پہلے ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا، جب ادھر دیکھا تو تیزی سے نا ایک بندہ جا رہا تھا حضرت. میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. بس بے وقوفی میری حضرت. میں نے اس کو کہا تو نے میری گود میں کیوں پیسے رکھے ہیں؟ میں کوئی تجھے فقیر نظر آتا ہوں؟ وہ مجھے ادھر سے چوم کے کہتا ہے نہیں، میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے، میں نے محبت میں دیے. وہ کہہ کے چلا گیا. جب میں بیٹھا نا پھر میں بڑا رویا، لیکن وقت گزر چکا تھا. میں نے کہا چوڑیا تین انہوں نے فقیر بنایا سی تو آپ ہی نہ کر چھڑی ہے. تین انہوں نے فقیر بنایا سی، چوڑیا تو آپ ہی نہ کر چھڑی، میں نہیں فقیر کوئی بھی ہے. بس اسی طرح موقع ملتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے. انہوں نے فقیر بنایا، بھیجا، بیٹھا تھا جا میری چولی پا کے موٹ کے آپ ہی نہ کر چھڑی. میں کہ میں کو فقیر تو نے کیا، لیکن گزر گیا موقع. اس لیے پتر سیکھو میرے بچوں، اتنے ایک ایک قدم پہ ایک وکری دنیا ہے. لیکن کیا ہے میں نے دیکھا ہے یہ پاکستانی ہوٹل اور روٹی یہ اس میں سے نہیں نکلتے. اس لیے سیکھو، مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھو، مدینہ پاک جانے کا طریقہ سیکھو، حرم میں جانے کا طریقہ سیکھو، ذکر کا طریقہ سیکھو، نماز کا طریقہ سیکھو، درود کا. غرور مروا گیا نا مجھے میرا، غرور مجھے میرا مروا گیا. باقی تو جناب اتھے فقیر، کیا شان ہے اس در کے فقیروں کی حضرت. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ سیکھتے نہیں حضرت. یہ میں تقریباً 9 دن حضرت جی رہا وہاں. حال اب یہ ہے کہ حضرت جی پگ نہیں پہننی تھی. وہ ایک دن ہمیں پکڑ بھی لیا ایجنسی والوں نے، بڑا مسئلہ خراب ہوا. بہرحال آخری دن جی میں جب واپسی تھی تو میں نے نا یہ والی ٹوپی اور منہ پہ نا میں نے کپڑا. اب یہ انگوٹھی بھی ہے نا ویڈیو میں یہ بھی آتی ہے، کسی نے انگوٹھی پہچان لی. حضرت میرے پیچھے آیا تھلے نا پارکنگ تو سلام کر کے کہتا جی مصباحی صاحب. میں جی وہی تو مجھے تھا کو بات کرے گا حضرت جی، یہ پھر تصویر کھچا لو ایک، کیونکہ مدینہ پاک کی جدائی تھی. میری بھی اس وقت کفیت تھوڑی اس طرح کی تھی، بس تھوڑی سختی ہو گئی مجھ سے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار میں نے 9 دن مدینہ پاک حاضر خدمت رہا ہوں، ہزارہا لوگ ملے، لیکن ایک بندے نے بھی مجھے نہیں پوچھا کہ حضرت ہمارے بزرگ کا کرتے تھے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. میں نے کہا ہزارہا بندے ملے، ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت یہ ان کے لیے تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بس ایک کی گال، تصویر تصویر تصویر، امت پھنس گئی ہے. ہزارہا لوگ، ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت. یہ کہا ہے انہوں نے کہ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی،
پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. حضرت تب بھی تھا کہ اب بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کیسے ہوگا حضرت؟ چھن گئی حضرت ہم سے ہماری دولت, وہ جاتا رہا ہمارا سودا ہم سے. اسی لیے تو اقبال نے تب رو کے یار اب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تمنا ہی کوئی نہیں کھول حضرت, تمنا ہی کوئی نہیں کھول حضرت. یہ میں نے پیچھے بھی حضرت عرض کی, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا, اور حضرت فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وہ سارے اوراد پڑھ کے حضرت مسجد سے باہر نکل رہے, ایک نوجوان نہ بھاگتا ہوا فجر کی ادائیگی کے لیے آ رہا تھا, لیٹ ہو چکا تھا. امام صاحب اور آپس میں مسجد کے دروازے پہ ملاقات ہوئی. اب ظاہر ہے جی امام صاحب کا باہر نکلنا اس بات کی واضح دلیل تھی, جماعت ہو چکی. پھر بھی اسے نہیں رہا گیا, پھر بھی پوچھتے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا ہاں وہ تو کب کی ہو گئی. تو اس کے اندر سے نا ایک آہ نکل کیا تھا, ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. سچ بتاؤ یار, میں آپ سے سوال ہے ہمارے پاس آج یہ آہ؟ جماعت چھوٹ جانا تو دور, نماز چھوٹ جائے تو آہ کوئی نہیں ہے. جماعت کی بات تو بات کی نا, نماز چھوٹ جائے تو حضرت آہ کوئی نہیں ہمارے پاس, ہے ہی نہیں آہ. لیکن حضرت چند ہزار کا نقصان ہو جائے. میں نے بلڈ پریشر شوٹ کرتے بھی سنا ہے, دیکھا ہے, بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, دل پھٹتے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, برین ہیمرج ہوتے دیکھا ہے, سنا ہے حضرت. لیکن یہاں حضرت ہمیں اندازہ ہی نہیں, ہر روز ہم اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں. جس کی تہجد گئی نقصان ہوا نا جی, جس کی فجر کی سنتیں گئی نقصان ہوا نا جی, اور فجر کی سنتوں کا نقصان لکھا ہے اتنا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو حلا ہے فجر کی سنتیں اس کو پر کر دیتی ہیں. ہوا نا کتنا بڑا نقصان. جس نے سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھا, ہوا نا نقصان. جس کی فجر گئی ہوا نا نقصان, جس کی فجر کی جماعت گئی ہوا نا نقصان. جس نے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا, ہوا نا نقصان حضرت. اور سنو ذرا نقصان, یہ سبحان اللہ والا بھی میں سنا دوں آپ. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے, صحابہ حضرت خدمت تھے. محبوب علیہ السلام نے احد کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا, کون ہے تم میں سے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. اللہ حدیث پاک میں دیکھنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں, ظاہر ہے سامنے تو احد شریف حضرت 4.25 میل جی اس پہاڑ کی لمبائی ہے. وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں. لمبائی 4.25 میل ہے. آپ اندازہ کریں کتنا وزن ہوگا. صحابہ علیہم رضوان نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے, کون ہم میں سے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیا کرے. دریا رحمت جوش میں تھا, فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. حضرت جتنا نہیں فرمایا, جتنا زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانے چاہیے کتنا زیادہ ہے. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ہو گیا نا نقصان حضرت. جس نے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان. جس نے سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان حضرت. لیکن کسی کو اس نقصان کی پرواہ کوئی نہیں. لیکن اس کا کیا نقصان ہوا, صرف جماعت رہ گئی. کیسا سونا دور تھا حضرت. آہ نکلی اندر سے, کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے دیکھ کے فرمایا اتنا دکھ ہوا ہے. عرض کرتا ہے حضرت اہمی تو آہ نہیں نہ نکلی. فرمایا جماعت سے پڑھی ہے, مجھے سودا کر لے ایک. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں, کیونکہ نماز تو نے پڑھ ہی لینی ہے, جماعت ہی رہی ہے نا, وہ میں تجھے دے دیتا ہوں, تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے. نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا 25 یا 27. عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی ہے. امام صاحب تشریف لے گئے, اس نے اندر جا کے فجر پڑھ لی اپنی. وہ جب رات کو سویا نا تو خواب میں دیکھتا ہے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, اوے بندے آ یہ کیا کیا, اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا, اللہ کو اتنی پسند آئی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے.
तुझे 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया, इतना घाटे का सौदा कर गया। वो साथ ही आंख खुल गई। अब उस वक्त तो नहीं था कुछ हो सकता, अब इंतजार था सुबह का, इमाम साहब के पास जाऊं और सौदा कैंसिल करूं। फजर उसने इमाम साहब के साथ पढ़ी, सलाम अर्ज करता है और अर्ज करता है, हजरत वो कल वाला सौदा याद है? फरमाया हजरत कैंसिल करवाना है, आप अपनी जमात का सवाब वापस ले ले, मुझे मेरी आह दे दें। फरमाया ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा है। लेकिन आज हमारी आह खो गई है यार, ए आह लबो कि तू जाके यार साड़ी खो गई है। अगर किसी के पास दाढ़ी की दौलत नहीं, उसे कोई दुख नहीं है कि मैं इतनी बड़ी दौलत से महरूम हूं, कोई दुख नहीं है कि मैं कितनी बड़ी दौलत से महरूम हूं, कोई आह नहीं है। बल्कि अगू हजरत जी दाढ़ी में इस्लाम, इस्लाम में दाढ़ी, नवियां नवियां गल्लां, तू चोर तू चतर नहीं है हजरत जी। बड़ा भाई जी खाटे जी जैसे, और मैंने कहा ना उनकी दुकानें नहीं थी, वो इसलिए इस तरह की बातें किया करते थे। मेरा एक बड़ा दोस्त है हजरत जी, हर साल एक तो कैमरे की वजह से बड़ा मसला खराब होता है, वो हर नहीं वैसे फिर बातें जाती है ना, फिर वो दो कहते हैं हजरत तुझे गल लगे कर छड़ दे। वो हर साल माशाल्लाह रमजान में, लेकिन दाढ़ी की दौलत से महरूम है। मैंने एक दिन उसको कहा, मैंने कहा भाई जी दाढ़ी क्यों नहीं रखते? नहीं मेरे पीरा ने आखे ही नहीं है जी। मैं ला की मैं तेन आखा, मैं भाई क्या हसीयत है तेरे ये मेरे पीर की, जो पीरा ने आख छड़िया फिर गल केड़ी मगर रह गई है। मुझे कहते मेरे पीरा ने आखे ही नहीं मैनू जी, जो पीर आखणगे तो मैं रख लवांगा। नहीं है जी, ये मेरे हकीम साहब फरमाया करते थे, बेलिया कख रख ले, बेलिया कख रख ले। किसी ने की थी हजरत की होएगा कख रखिया, फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। है सुन कर सुन बेटा, आज अगर सुलेमान मिसबाही दाढ़ी रख के कोई गलत काम कर रहा है तो ये बहाना आपका नहीं चलेगा कि आपको दाढ़ी नहीं रखनी पड़ेगी, आपने दाढ़ी नहीं रखनी। मैं अगर दाढ़ी रख के गलत काम कर रहा हूं, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपको रखनी पड़ेगी और आपको रखनी चाहिए भी। या आपको कल पता चलेगा जाके हजरत क्या है ਜਿਹੜੇ ਸੀ हजरत जी पैसे दे के लुहांदे रहे हैं, किडे कीमती कख सन हजरत जी, किडे कीमती कख सन। खूब पुत्र अपनी बीवियों से प्यार करो, रज के प्यार हजरत इनके साथ, लेकिन बस इतना पुत्र याद रखना, इनका प्यार अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्यार पे गालिब ना आ जाए। नाज उठाओ, नखरे उठाओ, लाड करो। मेरे महबूब ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर है, मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ बेहतर हूं। लेकिन पुत्र चेहरे इस तरह के ना बनाओ जो इनको पसंद है, चेहरे उस तरह के बनाओ जो उनको पसंद है। प्यार रज के, मैं आप जिथे हजरत जी 1000 लगता मैं 2 लगाता हूं, उसका हक है जी, लेकिन हजरत इत्थे कोई कंपन है ना। बीबी नहीं तुम सोहने लगते तो 1000 वारी ना लगी है, उन्होंने तो लगने है ना। तू कौन है बीबी, तेरी क्या हैसियत भाई? और तो कोई वजह नहीं ना रखने की। हजरत आपस में बैठे हुए हैं, ये कहते मैं कैमरा बंद करवा छड़ना, आपस में बैठे थे सारे, ना रखने की कोई और वजह हो तो यही वजह कि जी ओनू जरा मुंडा मुंडा लगना है। चलिया ओनू मुंडा मुंडा लगता ना मारिया जाई, उन्होंने गुलाम लग, उन्होंने गुलाम लग। खूब मेरा बच्चा अपनी बीवियों से प्यार, लेकिन अभी ये इस लेवल पे नहीं आई कि उनको महबूब के मुकाबले में ले आए। इनका लेवल ही कोई नहीं है जी महबूब के। वही 4 दिन मैं कैमरा लगा, अल्लाह माफ करे, कि दिन बीवियां ने कोई रास्ता रोक के धरना देना मेरे खिलाफ, ये 4 दिन मुंह ना धोए देखे कोई ना इनको। आज करीमें बंद हो जाए, बड़ियों बड़ियों के भेद खुल जाए। आज बड़ियों बड़ियों को मेकअप ने छुपा रखा है, लेकिन कुर्बान जाऊं वो थे जिन्हें देख के देखने वाले क्या करते थे। मेरी अम्मा आयशा फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी हजरत, और ये हुस्न यूसुफ का आलम था। लिखा है जब जनाब यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम गलियों से गुजरते, आपके रुखसारों की जो चमक थी वो दीवारों पे पड़ा करती थी हजरत। हुस्न यूसुफ हजरत, कैद पड़ गया, खत्म हो गया सारा कुछ। आके अर्ज की हुजूर उनकी करिए, फरमाया सारा मिस्र बुला लो बाहर। सारा मिस्र बाहर आया, हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम टेरेस पे तशरीफ ले आए और अपने रुख से हजरत ने निकाब उठाया। ये लिखा है हुस्न यूसुफ में महवियत का आलम था, ये हुस्न यूसुफ की चाशनी थी कि मियां मोहम्मद बख्श फरमाते 3 महीने रज्जी खलकत वेख यूसुफ की नानी
جڑا محمد عربی ڈٹھا رجے تو ہی جانی. یہ حسن یوسف کو 3 مہینے مصر والے نو پوکے نہیں لگی ہے. یہ ہیں اللہ ہیں اللہ حضرت جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حسن کا تذکرہ فرما رہی ہیں ابھی اس حسن مبارک پہ کئی ہزار پردے تھے حضرت. حسن یوسف پہ کوئی پردہ نہیں, ابھی پردہ تھا ادھر. حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے ہیں, ابھی اسلام نہیں قبول کیا کوئی بھی. محبوب علیہ السلام مدینہ تشریف لائے, اب فرماتے میں دیکھنے کے لیے گیا, کہتے جیسے ہی پہلی نظر میری آپ کے چہرہ انور پہ پڑی بے ساختہ زبان سے نکلا, وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا, خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور حضرت جی کمال لکھا جی میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مینوں ہے شعر میرا کدی کدی دل کرتا ہے انہوں تصویر تے پڑھی ہے. حضرت جی لکھتے کیا ہیں, فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن. یہ تھے تو سرخیاں لگ دیاں نا لال کرن لئی, لیکن حضرت یہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں ہیں. اور حضرت جی کتنے نہیں لکھا تھا کہ جب انہوں نے وہ انگلیاں کاٹی تو بعد میں کو آہو بکا بھی کی, کو چیخو پکار بھی, ہائے ہائے وڈ کتنی انگلیاں, نا نا نا, کیونکہ بے تانا دیا تھا نا زلیخا کو, وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها انا لنراها فی ضلال مبین. تانا دیتا انہوں نے, کہا اچھا پھر کل میرے گھر محفل ہے, تم سب نے آنا ہے, اور محفل کا لب لباب یہ ہوگا تمہیں سیب دوں گی, چھریاں دوں گی, اور کاٹنا تم نے تب ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں, پھر سیب کٹیں گے. اب قرآن کہتا ہے سب کچھ اسی طرح ہوا. جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے, وہ انگلیاں جو سیب پر تھیں بھول گئیں سارا کچھ ہی, سیب کاٹنے کے بجائے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, انگلیاں کٹیاں. انگلیاں کاٹ کے وہ یہ نہیں کہتی ہائے ہائے انگلیاں وٹ بیٹھیاں, بلکہ اگو کہنے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, یہ تے کوئی انسان ہے ہی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی, اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اور پھر لکھا کسی شاعر نے, کمال کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم, اور ان پہ انگلیاں وہاں دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں, ایتھے بغیر ویکھیاں علم الدین نے سر دے چڑھیا, ایتھے بغیر ویکھیاں علم الدین نے سر دے چڑھیا, ادھر بغیر دیکھے ہی ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا. نہ پتر خوب اپنی بیویوں سے محبت دیکھی, چہرہ انہیں دا بنانا ہے جڑا انہوں نے پسند ہے, اے نہیں پتر انہیں جو بھی ہیں کہ انہوں دے مقابل, ہاں وہ ہے ہمارا مقصد بیٹا, ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان کے نوکر ہیں. سونا میرے بچے جتنے سارے سونا کر کے میں اپنا حق ادا, پھر بھی میں جدوں آواں گا میں تانوں کہندے ہی رہنا ہے, ہمیں تو غصہ پہ کرو, لیکن پتر کل خدا نہ کرے کل تم میں سے کوئی شخص ایک بھی بندہ اس حالت میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو جاننا پڑے کہ چہرے پہ داڑھی شریف نہ ہو, لیکن پھر تو ہی کہنا یار طاہر صاحب ٹھیک ہی کہندے, پھر کہنا ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہی کہندے, پھر تسی کہنا ہے حضرت صاحب ٹھیک. قرآن کہہ رہا ہے جی, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, کیوں حضرت صاحب سورہ فجر قرآن کہہ رہا ہے. پھر اس دن تسی کی کہنا ہے, اللہ نہ کرے آپ میں سے ایک بھی ہو, پھر قرآن کہہ رہا ہے پھر اس دن کیا کہنا ہے, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں مان نہیں ہوں اور میں نے کر لیا ہوتا, لیکن تب وقت گزر گیا. قرآن کہہ رہا ہے, اپنے آپ کروں نہیں دسیا میں, قرآن کہہ رہا ہے جس نے نہیں نہ مانی, پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن بندے کیا کہیں گے, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی,
اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. کمال کیتا جی آپ نے. اب فرماتے کوئی بادشاہ تھا اور اپنے نا شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ساری کابینہ حضر خدمت تھی. حضرت سامنے نواء اقسام کے میوے بھی پڑے ہوئے تھے. گفتگو بھی ہو رہی تھی. موسم بھی انجوائے کیا جا رہا تھا. ساتھ نعمتیں بھی. وہ بادشاہ کو نا دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا. تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی. وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے اوئے آج تنو بابے دا شغل نہ مخاما. اب کون تھا حضرت جو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی 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 جی. پیچھے کھڑے سپاہی نے کہا جاؤ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑا کے کہا بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں جتنی میری کابینہ بیٹھی ہے جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا نا رومال اس کی گود میں رکھ دے. وہ بابا کو میرے آر نہیں بابا کے امی وال چٹے کر لے نہیں. اس بابے نے کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بال سفید کیے تھے. اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو نا وہ بابا بھی پھر بابا ہی ہوتا ہے. بابے نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا. رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. بادشاہ حیران رہ گیا. اس نے کہا ہے بھائی میں نے اس کا شغل لگانا تھا یہ تو میرا ہی لگا گیا. اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکی. ختم کر دی اس نے. اب اس کو تو تھا یہ کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر اب بادشاہ بات آگے چلائے گا. بات ہی نہیں آگے چلی. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ کو کسی نہ سمجھ میں آنے والی بیماری نے پکڑ دیا. بڑا علاج ہوا. جب بیماری نہیں سمجھ آئی تو پھر علاج کیا ہونا تھا. بہرحال طبیب کوشش کرتے رہے لیکن بادشاہ روز قریب المرگ موت کے قریب جاتا گیا وہ اور آخر بالکل کمزور ہو گیا. طبیبوں نے دوائیاں بند کر دی اور انہوں نے کہا بھی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بڑا بھی نہ تو 3 دن دیکھے گا چوتھا نہیں. ٹھیک ہے جی. اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو. بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنوایا گیا. اس کو پلنگ پہ لٹایا گیا اور اس طرح کا راستہ بنایا گیا. ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا. اب انہی میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا. اب کیونکہ ایک ملاقات ایک تھی دوسرا بادشاہ تھا بیمار. اس کو بابا نہیں تھا یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا. بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا کہتا ہے بادشاہ سلامت بڑا شور ڈال رکھا ہے کدھر کی تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا. اس نے کہا بابا جی بس ایک سفر پہ جانے لگا. تب بڑا رونا آتا ہے بندے کو. میری گڈی میرا کار میری بڈی میرے بچے میرے بینک وچ پیسے میریاں پیلیاں میریاں زمیناں لیکن تب وہ کچھ نہیں سکتا. اللہ حضرت جی یہ بھی ہمارا اپنا قصور ہے. انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا ضرور دل نہ لائی تنگ ہوئے گا. ساڈے کو لانا ہی ساڈے نال ہی لائی. میں حضرت وہ برطانیہ تھا نا ہر بندہ مجھے پوچھے حضرت کتنے دن قیام ہے؟ میں لے میرا قیام یاد ہی اپنا نہیں یاد کسی نے. میرے بھی سارے پتا ہے کہ انہیں واپس جانا ہے. اپنے لو نہیں کسی نے پتا. اپنا بھلے پے ہیں سارے. لیکن ایک جو بات اچھی بھی لگتی تھی کہ دیکھو اللہ حضرت سارے مسافر ہیں سارے اندر ہی کوچ ہے تو لیکن کیا ہے نہیں بات مانی. انہوں نے منع کیا تھا بندے یہ جو زمین ہے نا یہ تیرے پیر کے نیچے ہے اس کو پاؤں کے نیچے ہی رکھنا کہیں زمینوں کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تنگ ہونا تو اسی گل نہیں مننی. زمینیں اٹھائیں پیلیاں اٹھائیں اٹھا کے دل میں رکھ لیں. پھر نقصان کیا ہوا پھر انہیں زمیناں تے پیلیاں نے میرا ککھ بھی نہیں رہن دیتا. پھر انہیں زمیناں لی میں کدے نہ نہیں لڑیا. پرا دا گلمہ پڑیا پین نو ترو کے کچہری لے گیا. مامے نہ لڑیا خالہ نہ لڑیا پھوپھو نہ لڑیا چاچے نہ لڑیا تائے نہ لڑیا. کچھ رہنے دیا اس زمین میں. اور ایسے بے وقوف ہیں لڑ اس زمین کے لیے رہے ہیں جو آج تک جاتے ہوئے کندھے پہ اٹھا کے قبر میں کوئی بھی نہیں لے کے گیا. ایسے بے وقوف ہیں حضرت اس زمین کے لیے جس کا پتہ ہے میری اللہ جتنا لڑنیا ہو سکتا ہے مرن تو بعد قبر تے آ کے یاسین پڑھی جائے.
منع کیا تھا بندے زمین پاؤں کے نیچے ہے, پاؤں کے نیچے رہنے دینا, دل میں نہ لانا اٹھا کے. اور تیرا دل اتنا عام نہیں اس میں پہلیاں, اس میں گڈیاں, اس میں کھوتے, اس میں گھوڑے رہیں, نہیں, تیرا دل بڑی خاص ہے, میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا. اللہ حضرت نے اسی طرح اشارہ دیا نا, فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اے ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہو. حضرت لیکن اسی کوئی نہیں منی, جیڑا حضرت جی وڑدا سی نا سی سارے ہی واڑ دے نے, سارے ہی رہندے نے ساڈے دل وچ, لیکن جنہوں نے رہنا تھا وہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے بات نہیں مانی. پتر ہاتھ جوڑ کے جے پیر دے تھلے وے پتر تھلے ہی رکھو, دل سے نہ لے آؤ چک کے. تم مکان میں رہو, مکان کو کیوں دل میں رکھ رہے ہیں؟ اس پہ بڑی تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ اس پہ ورکنگ ڈے بھی ہے تو میں زیادہ امتحان ہے آپ کا نہیں, بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. علینا الا البلاغ المبین.